یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق سے خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں معصوم نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 4 نوجوان آج ضلع اسلام آباد کے علاقہ وترگام دیالگا میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیے گئے ہیں۔ لوگ بھارتی دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بھارتی فوج نے شمالی کشمیر سے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ نذیر احمد وانی اور بشیر احمد وانی کو ہندواڑہ سے اور بلگام بارامولہ سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر مجاہدین کی مدد کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جموں کی ٹاڈا عدالت نے 30 برس قبل ایک جعلی مقدمے کے سلسلے میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے محبوس چیئرمین محمد یاسین ملک سمیت متعدد آزادی پسند رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ قانونی ماہرین نے ٹاڈا عدالت کے فیصلے کو کشمیری رہنماؤں کے خلاف بھارتی عدلیہ کا متعصبانہ رویہ قرار دیا ہے۔ پریس کونسل آف انڈیا کی سب کمیٹی مقبوضہ کشمیر میں میڈیا منظرنامے کا جائزہ لینے کے لیے اپنے 4 روزہ دورے پر سری نگر پہنچی۔ 3 ارکان پر مشتمل ٹیم نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے کئی وفود کے ساتھ تفصیلی بات چیت کر کے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست کو خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد مواصلاتی نظام بالخصوص ذرائع ابلاغ کی پابندی کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق نام نہاد بھارتی گورنر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پنڈتوں کے لیے 6000 رہائشی مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں خواتین کے حوالے سے ایک مخصوص بحث میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے حصہ لیا۔ لارڈ قربان حسین نے کشمیری خواتین کے المیہ اور ان کی بھارتی فوج کے ہاتھوں آبرو ریزی کے واقعات اور درپیش صورتحال کو پیش کیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ RSS کے توسیع پسندانہ اور نسلی تعصب پر مبنی مکرو عزائم کی تکمیل کے لیے مودی حکومت اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے خود ساختہ چیمپئن اپنے مفادات کی خاطر یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش ہیں، لیکن بازمیر عالمی میڈیا اور پاکستان اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ایک بار پھر عالمی برادری کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس ہندوتوا کے فاشسٹ نظریے کے خلاف آواز بلند نہ کی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا، سماعت فرمائی۔ 20 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں، جن کو آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے RSS کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا۔ میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، اگر دنیا اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گی خون ہوگا۔ اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بیچارے غریب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا۔ یہ جو انتہا پسند RSS کا نظریہ ہے، یہ سب کے خلاف ہے، یہ کرسچنز کے خلاف ہے، یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا، یہ دالتوں کے خلاف ہے۔ ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے، انشاءاللہ اللہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا۔ میں آج اپنے مقبوضہ کشمیر کے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے۔